اب ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں باقی تفصیل تو ہو چکی ہے، بات وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ میں نے جاہلیت میں ایک آدمی کو طعنہ دیا تھا، جاہلیت میں نہیں، اسلام میں، جاہلیت اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کو طعنہ دیا تھا، باندھی کے بیٹے کو، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اندر جاہلیت۔ امام بخاری کا مقصد یہ تھا کہ یہ گناہ جو ہے، یہ گناہ کرنے سے انسان سے نہیں نکلتا، لیکن حضور نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کی ہے اور کفر کا فتح اس کا نہیں لگایا۔ اس میں یہ بات ہے کہ وہ علیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، علیہ حلۃ وعلی غلامہ، اس پر بھی سود تھا، اس کے غلام پر بھی سود تھا۔ سود ایک رنگ کے دو کپڑوں کو کرتا، ایک رنگ کے دو کپڑے جو ہوتے ہیں، قمیص اور ازار یا چادر اور ازار، دو کپڑے ایک رنگ کے جب ہوتے ہیں، سود کو کہتے ہیں، اللہ اس کو کہتے ہیں، جوڑا کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں جوڑا نہیں تھا، جوڑا نہیں تھا، غلام پر بھی چادر تھا اور حضرت ابوذر بھی جاتے تھا۔ کسی بخاری کے اندر دوسری روایت میں یہ تفصیل آئی ہے، اس پر بھی چادر تھا اور اس پر بھی چادر تھا ایک رنگ کی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر یہ چادر آپ پہن لیتے تو سوٹ بن جاتا، جوڑا ہو جاتا، سوٹ بن جاتا۔ یہ چادر آپ نے اور اسی قسم کا یہ چادر ہے، وہ ان کو پہنایا ہے، آپ کا جوڑا بن جاتا، ایک نیبن بن جاتا، ایک چادر بن جاتا، اوپر سے سوٹ بن جاتا۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دی، یہاں حدیث لیکن صرف یہی لفظ یہاں تفصیل نہیں ہے، یا اللہ کا لفظ ہے، تو اللہ کا اطلاق مجموعی لحاظ سے کہ دونوں کو ملا کر جوڑا بنتا ہے، اور ہر ایک پر ایک ایک کپڑا تھا، کیا تھا؟ ایک ایک چادر تھا، ایک رنگ۔ دوسری جگہ تفصیل آئے کہ ساتھی نے یہی جو ہے، جیسے یہاں دیکھو فسألت عن ذلك فقال صدقوا، یہ دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ چادر آپ لے لیتے غلام کو نہ دیتے، اب پسند اچھا لگ رہا تھا، اس نے پھر یہ حدیث سنا دی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس آدمی کو غلام کو طعنہ دیا، اس کی باندھی کے بیٹے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے، اور یہ تمہارے غلام، یہ تمہارے محتاج ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم کہتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اس لیے میں نے ایک چادر ان کو پہنا ہے، ایک چادر کو، تاکہ حضور کی اس کے ساتھ پر عمل ہو جائے کہ جو تم پہنتے ہو ان کو پہنو۔ یہ ذرا کبھی کبھی پرسوں والے بھی وہی سوال کر لیتے کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہاں تو چادر ہے اور یہاں اللہ جوڑا ہے، جوڑا تو نہیں تھا، سمجھ گئے؟ تو یہ جوڑا جو کہا گیا ہے، یہ مجموعی لحاظ سے جوڑا بنتا تھا، ہر ایک پر جوڑا اور سوٹ نہیں۔ باب ظلم دون ظلم، کرو ایک منٹ،
باب ظلم دون ظلم، یہاں بھی میں نے بتایا پہلے جیسے کہ دون کفر دون کے معنی بعض نے اقرب لیا ہے، اور حضرت انور رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یا غیر کے معنی میں بہتر کہ ظلم غیر ظلم۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس ترجمہ الباب سے مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ کفر کے اقسام ہیں تو اسی طرح وہ گناہ کے بھی اقسام ہیں، گناہ کے بھی اقسام، ظلم کے بھی اقسام۔ ایک ظلم اعلیٰ درجے کا ہے جس کو شرک کہا گیا ہے، ان الظلم ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک کو بھی ظلم کہا گیا، تو شرک بھی ظلم ہے اور گناہ بھی ظلم ہے، گناہ بھی ظلم ہے، کسی پر تجاوز کرنا یہ بھی ظلم ہے، تو گناہ پر بھی ظلم کا اطلاق ہوتا ہے اور شرک پر بھی ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں یہ سب بیان فرما رہے امام بخاری کہ جیسا کہ کفر کے اقسام ہے اس کا ظلم کے بھی اقسام ہے، گناہ کے بھی اقسام ہے، ایک اعلیٰ درجے کا ظلم ہے وہ شرک ہے اور ایک اس سے کم ہے وہ گناہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور آپ سنیں ذرا مزہ آ جائے گا کہ نیا صفحہ شروع ہوا اور ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود جیسے پیارے کوفی آ گئے، یہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہتا کہ بخاری کا کوئی صفحہ، ترمذی کا کوئی صفحہ، ابو داؤد کا کوئی صفحہ، ابن ماجہ کا کوئی صفحہ کوفیوں سے خالی نہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، دوبارہ پھر یاد دہانی کرتا ہوں کہ پیارے غیر مقلدین خرافات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس 18 حدیث کا علم تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ 15ویں صدی والوں کے پاس جو لاکھوں حدیث، انہیں ہزاروں حدیث کو پا کے پہنچ گئے، اور امام ابو حنیفہ جو کوفے میں پلا پھولا تھا، محدثین کے شاگرد تھے، سلیمان بن مہران بخاری کی روایت میں سے ہیں، سلیمان بن مہران جیسے حدیث کے شاگرد تھے اور ان کے پاس علم حدیث نہیں تھا، اور 15ویں صدی کے ابھی شہید کے پاس پہنچے۔ نہیں کر بات اللہ سمجھتا ہے، یہ اس سے ذرا وضاحت کرتا ہوں کیونکہ حدیث کا ذخیرہ، اگر امام بخاری کو حدیث ملے تو کوفے کی برکت ہے، امام ترمذی کو حدیث ملے تو کوفی حناد، ہر جگہ حناد حناد حناد، امام بخاری ترمذی کی استاد ہے، کوفی ہے، حناد کوفی ہے۔ آپ دیکھتے ہی نہیں دیکھتے امام ترمذی کتنے حدیث ہیں چلے تھے، اور اوپر راوی اور ہوتے ہیں، اوپر راوی اور ہوتے ہیں، کہیں اسرائیل ہے تو وہ کوفی ہے، کہیں آمش ہے تو وہ کوفی ہے، کہیں عبداللہ بن مسعود ہے تو وہ کوفی ہے، کہیں علی مرتضیٰ ہے تو وہ کوفی ہے۔ نہیں سمجھو میری بات کو، اللہ سمجھتا پر بہرحال سفیان ثوری ہے تو وہ کوفی ہے، سفیان بن عیینہ وہ اولا کوفی ہے، ثانیا مکی ہے، وکیع بن جراح کوفی ہے، اور امام محمد بن حسن شیبانی کو وہ بھی محدث مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے اور ان کی شاگرد امام محمد کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ثقہ ہے اور محدث بھی ہے، تو امام محمد کو مانتے ہیں تو وہ بھی تو کوفی ہے اور امام ابو حنیفہ کی شاگرد ہے۔ اگر وہ ایک محدث وکیع بن جراح
ایک محدث محمد ابن حسن شیبانی غیر محدث کو کیسے امام تسلیم کر سکتے؟ یہ عقل تسلیم کر سکتے؟ ایک محدث ایک جاہل کو ایسے کہیں گے، ایک محدث غیر محدث ایک جاہل کو امام تسلیم کر دیں؟ خیال الادب غیرت العقل والادب۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے اور ان کو بھی سمجھ عطا فرما دے، یہی سمجھتے۔ بہرحال تو یہاں لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لے آئے اور انہوں نے مخلوط نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یعنی گناہ کے ساتھ مخلوط نہیں کیا۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے ظلم کا معنی تو عام لیا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ شرک اور کفر تو بہت بلند جرم ہے، اور ظلم کو گویا وہ کفر کو ظلم نہیں سمجھتے تھے بلکہ شرک ظلم سے اوپر سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا شرک بھی ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ قال اصحاب رسول اللہ اینا لم یظلم، کون ہے ہم میں سے جو جس سے غلطی نہیں ہوئی ہے، جرم نہیں ہوا ہے؟ فانزل اللہ تعالی، اللہ نے نازل فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ گویا مراد یہاں کیا ہے؟ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملایا، خالص موحد کو۔ چلو یہ اثر پر تلاوت ہے خبیثت حکمت سفیان عن الاعمش عن عبداللہ بن مرہ عن مسروق عن عبداللہ بن عمر۔ چلو ہاں، اب فرماتے باب علامت المنافق، منافق کے علامات۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نفاق اعتقادی کا حکم کسی پر تم نہیں لگا سکتی، کیونکہ دل کے حال کو تم نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا، لیکن آپ کے پاس وحی نہیں آتی، آپ نبی نہیں ہے، تو اس لیے آپ کسی پر نفاق اعتقادی کا حکم نہیں لگا سکتے کہ تم کافر ہو، دل میں تمہارا اسلام نہیں ہے تو زبان پر کرنا پڑو۔ سمجھ گئے؟ البتہ نفاق عملی یعنی اعمال، وہ اعمال جو منافقین کے ہوتے ہیں تو وہ اعمال وہ باقی ہے، اور وہ اعمال جو کر سکتے ہیں وہ نفاق منافق عملی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تم بڑے منافق ہو۔ لوگ کہتے نہیں کہتے، یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ تمہارا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، تو اس سے مراد وہ منافق اعتقادی نہیں ہے کہ تم کافر ہو۔ تو نفاق عملی کا حکم لگا سکتے ہیں کہ تمہارے اندر اب منافق کے اخلاق ہیں، منافق کے عادات ہیں، منافق کے اعمال ہیں۔ اب یہاں بتاتے ہیں کہ دیکھو نفاق ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے جو سنتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو مخالفت کرتا ہے، اذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔
اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ وعدہ اخلف، وعدہ اخلف، وعدے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر وعدہ کرتے وقت اس کا ارادہ نہ کرنے کا ہو، پورا نہ کرنے کا ہو، وعدے کے وقت اس کا ارادہ پورا نہ کرنے کا ہو، تو پھر یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ چوکا ہے، اس لیے یہ گناہ۔ سمجھ گئے؟ البتہ اگر وعدہ کرتے وقت مولانا قاری نے تفصیل لکھا ہے، البتہ اگر وعدہ کرتے وقت آپ کا ارادہ پورا کرنے کا تھا کہ میں جاؤں گا، مطلب آپ سے کسی نے جلسے کے لیے وقت آپ کا ارادہ تھا کہ جاؤں گا، اس وقت وہ جانے کا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ تھا اور آپ نے سچ بولا، اور اس کے بعد کسی عارض کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے یا بغیر عذر کے دل اٹھا گیا اور دل نے کہا کہ نہیں جاتا، یا تو پھر آپ شرعاً مجرم نہیں ہے، پھر اس کا پورا کرنا مستحب ہے اگر وعدہ کرتے وقت، لیکن اگر وعدہ کرتے وقت آپ کی نیت جانے کی نہیں تھی اور آپ نے جھوٹا وعدہ کر دیا تو یہ جھوٹ ہے، یہ گناہ کر دیا۔ کیا ہے؟ اب بھی بول رہے ہیں کہ جاتے نہیں کہ چاہوں گا، لیکن اگر اسی وقت وعدہ کرتے وقت آپ کا ارادہ تھا وعدہ پورا کرنے کا اور پھر کسی عارض کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے تو آپ گناہگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلو یہاں یہ ہے، وہاں یوں الفاظ ہے، یہاں یہ ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی کے ساتھ لڑائی لڑتا ہے تو بکواس کرتا ہے، بیہودہ گفتگو، سمجھ گئے، گالیاں وغیرہ دینا، اس کو فجور کہتے ہیں۔ اب پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آیا اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ایمان قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی اعمال ایمان کا حصہ، ایمان ہے۔ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ امام بخاری کہتے ہیں ایمان کا حصہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایمان کا حصہ ہے، مگر ایمان کامل کا، اس کا حصہ ہے ایمان نفس ایمان نہیں بلکہ ایمان کامل، نفسی ایمان بسیط ہے اور ایمان کامل جو ہے وہ مرکب، سمجھ گئے؟ ایمان کے بھی درجات۔ پڑھو وہ تلاوت کر لیا اس کا قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ اچھا اس میں ایک لفظ ہے تھوڑا صبر کرو۔ قال قالت من يقوم ليلة القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر میں قیام کرنے ایمانا یعنی عقیدتا اعتقادا، ایمان کے ساتھ، اگر عقیدہ ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل تمہارا قبول نہیں ہے، وہ احتسابا اور ثواب طلب کرتے ہوئے، ثواب طلب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، کیونکہ تمام وہ گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب من یقوم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، تو مراد یہ ہے امام بخاری کا کہ لیلۃ القدر کا قیام، اس سے جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال یہاں میرا مقصد جو آپ کو روک لیا، احتساب کا لفظ ہے، احتساب کا لفظ حضرت شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ یہ علم العلم کا نام، ایک علم ہے، ایک علم العلم۔ احتساب کیا ہے؟ علم العلم کا نام۔
یعنی آپ کو پتہ ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں وضاحت، آپ کو پتہ ہے کہ کاشتکاری، کاشت کرنا بھی، دکانداری، تجارت بھی، یہ سب عبادات میں جاتے، لیکن آپ اس کو عبادت کی تصور سے نہیں کرتے۔ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے، مگر آپ جب جاتے ہیں تو عبادت کا تصور نہیں ہوتا کہ یہ مجھے ثواب ملے گا، تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ احتساب وہ فرماتے ہیں، اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں یہ پیارے ہمارے علاقے، آپ لکھنؤ کے ہیں، ہاں ان کو پتہ ہے، مولانا احمد جان صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، بڑے خوش طبع انسان تھے، تبلیغ میں بھی سالوں لگائے تھے، پھر سیاست میں آ گئے، پھر سیاست میں انتخابات میں کئی مرتبہ کھڑے ہو گئے، تبلیغ والوں نے پھر اس پر مرکزی اجتماعات میں بیان بند کر دیا تھا، تو سیاست سمجھ گئے، محمد احمد پر بیان بند نہیں کرتے جبکہ وہ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، اور مولانا احمد جان پر میں نے یہی مثال دی، مولانا احمد جان پر بیان بند کر دیا کہ تم سیاست نہیں کرتے، ان کے جہاد پر تو بیان نہیں بند کرتے، اور سیاست میں آنے کی وجہ سے ان پر بیان بند کر، مولانا احمد جان کو مرکزی اجتماعات میں بیان نہیں دیتے، اس کے بعد جب سیاست میں پہلے مرکزی اجتماعات میں بیان کرتے، عربی میں جو تکلف بولتے تھے، ہمارے پیارے دوست تھے، وہاں آخری بار جب دلی کے اسپتال میں میں نے ان کو فون کیا تھا، بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت۔ ایک صفت اس میں یہ بھی تھی کہ کبر نہیں تھا اس میں، میں بالکل ینگ تھا، اور ان کے مرکز میں ان سے پہلے وہ تعطیل والی مسجد چھوٹے تھے، مسجد دوسرے مرکز، اب تو بڑا مرکز بنا ہے، تو بنو والے ان کو پتہ ہے، وہ چھوٹی مسجد میں ہم تھے اس زمانے میں، تو وہ تو مجھے تو کوئی نہیں جانتا تھا، بالکل نوجوان تھا، اور ان کو تو سب جانتے تھے، مسجد تبلیغی بھی تھا، عمر میں بھی مجھ سے بڑے تھے، تو سارے لوگ اس کی ذکر سنتے تھے، وہ ذرا خوشطبع تھے، ان کے بیان میں، ان کی باتوں میں ہر وقت مٹاس ہوتی تھی، کب تک تو لوگ اس کے پیچھے گھوم کے وہ باہر نکل آئے، کھڑے تھے تو ساری تبلیغی سے اوپر کھڑے بھی کھڑا ہو گیا، میں بھی باتیں سننے لگا، کہ اچانک کسی نے اس سے مسئلہ، ان کے تواضع کی مثال میں چاہتا، اچانک کسی نے اس سے مسئلہ پوچھا، مولانا یہ مسئلہ کیسے؟ اس نے بالکل برکشتہ، میں پیچھے پڑا ہوا تھا، لوگ مجھے جانتے تھے کہ یہ مولانا ہے، اور کتنے مولانا ہے کیا جانتے ہیں، اس نے برکشتہ فوراً فرمایا کہ میں مسئلوں والا مولوی نہیں ہوں، مسئلوں والا مولوی وہ پیچھے کھڑے ہیں ان سے میری طرف، میں بالکل ینگ تھا، اور وہ سینئر تھے اور محبوب بھی تھے، تبلیغی اس کے ارد جمع تھے، اس کی طرف متوجہ، میری طرف کسی کی توجہ بھی نہیں تھی کہ یہ، تو اس نے فوراً برکشتہ کہا کہ میں مسئلوں والا مولوی نہیں ہوں، مسئلوں والا وہ پیچھے کھڑے ہیں، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتلا دے ذرا مجھے کر، یہ مسئلہ میں نے بتلا دیا، اور ان کے تواضع پر کہ جو بھی وہ کہہ دیتے تھا تبلیغ والے سنبھال لیتے، بزرگ تھے ان کے، لیکن ان کا تواضع تھا، یا دیانت کہتے ہو یا تواضع کہتے، جو بھی کہتے ہو، اس نے مسائل میں ہاتھ نہیں دیا، میں فرمانے کے مسئلہ والا مولوی وہ پیچھے کر ان کے کام اور سب اس کو مسئلہ بتا دوں، بات اس کے ایک بات بتلاتا ہوں، اصل مسئلہ احتساب کے لیے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم گشت میں نکلے تھے، ایک زمیندار جا رہا تھا، جان گیا
आखिरी बार पहले बैलों पर काट करते थे, ट्रैक्टर नहीं आए थे, तो जो बैल सामने जा रहे हैं और उसमें वो डाल दिया है, अब वो जा रहे हैं, जब जा रहे हैं तो ये घेरे में ले लिया, तब लेने वालों ने गट में निकले थे कि जरा मेहरबानी करो हमारी बात, उनको खड़ा कर दिया। जमींदार आदमी को, पुराने जट सादा लोग होते थे, उनको जब खड़ा कर दिया जमींदार तक, हमारी बात ठीक क्या है? हमने कहा दीन की बात करो। उन्होंने कहा ये दीन नहीं है। ज़राअत हदीस में फजीलत आई है कि जो परिंदे खाते हैं, जो भी खाते हैं, उनके सबका सवाब उनको मिलेगा। उन्होंने कहा ये दीन नहीं है। मौलाना फरमा रहे थे कि मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, ईमानदारी से कहो कि तुम जब गलती नहीं कर रहे थे तो तुम्हारे ये तस्वर में ये बात थी कि मुझे सवाब मिलेगा, ये मैं दीन के लिए जाऊं। इस ख्याल से मसला तो उनको मालूम था, क्योंकि जब आप कह रहे थे कि ये दीन नहीं है, तो मसला तो उनको मालूम था, मगर निकलते वक्त उसका ये तस्वर नहीं था। अब पहले जो इल्म है उसके इस्तेहजार को, इसके इस्तेहजार को, उसके तस्वर को, इस तस्वर भी इल्म है, तो ये इल्मुल इल्म है। अगर शेख अनवर फरमाते इख्तिसाब इल्मुल इल्म का नाम। ईमान शेख अनवर की बातें बड़ी मीठी हो, तो फरमाते इख्तिसाब इल्मुल इल्म का नाम। ये एक कसरत आपको मालूम है, मगर जब करते हैं वो अमल तो उस वक्त उसका इस्तेहजार कि ये दीन है, इस पे भाई से दीन के मैं कर रहा हूं। जी, दीन तो आयने दीन है, उसके लिए नियत की जरूरत हो तो खुद ब खुद दीन। लेकिन दुनिया के काम जो है उसमें समझ गए, या दीन का काम भी हो लेकिन उसमें आपका नियत सवाब का ना हो, सवाब का तस्वुर नहीं करते, समझ गए। मसलन लैलतुल कद्र, आप जैसे सारे लोग ये अमल करते तो चलो मैं भी करूं, और आपको ये मालूम नहीं कि इसका सवाब है, सवाब के तस्वुर से नहीं करते, तो क्या सवाब मिलेगा? इन्नमल आमाल बिन्नियात, तो क्या तफसीर है? इन्नमा सवाबुल आमाल। समझ गए? क्या करते हैं? देखो, वो जब दीन सीखते हैं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि दीन सीखते हैं और उसका ये तस्वुर न हो। दीन सीखना कि ये रिवायत, अलबत्ता अगर कोई सादा हो या बेवकूफ हो वो और बात है, लेकिन दीन सीखना भी ये इल्म दीन, ये अमल है, दीनी अमल है। तो दीनी अमल अगर सिर्फ रिवाज की वजह से कि लोग करते हैं तो इसलिए मैं भी करूंगा उनके साथ मिलकर, और उनका ज़हन सवाब का न हो, नीयत सवाब की न हो, तो सवाब नहीं मिलेगा। तो सवाब तो नीयत पर, उससे अलशमाह नज़ायर ने वजाहत किया सवाबुल आमाल बिन्नियात, इन्नमल आमाल बिन्नियात की तशरीह यही है कि इन्नमा सवाबुल आमाल, सवाब का मज़ार नीयत पर। अगर आप सवाब की नीयत से नहीं करते, आप इबादत की नीयत से नहीं करते, फिर आपको सवाब नहीं मिलेगा। समझ गए?
ما نال من اجر او غنیمت وادخله الجنہ ما قعدت خلف سریة ولوددت انی اقتل في سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. الجہاد من الدین. یہاں جہاد امام بخاری کس معنی میں لیتے قتال کے معنی میں. آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ. اللہ تعالی نے ذمہ لیا اس شخص کے لیے جو نکلے اللہ کے راستے میں لا یخرجہ اس کو نہیں نکالتا الا ایمان اور تصدیق برسولی مگر یہ چیز اس کو نکالتا ہے کہ میرے اوپر اس کا ایمان ہو یعنی میری رضا کے لیے اور یا میرے انبیاء کی تصدیق کے لیے. ان ارجعہ اللہ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. ان ارجعہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو واپس لوٹاؤں گا بما نالا وہ جو ان کو ملے گا وہ پائے گا من اجر او غنیمت اجر ملے گا یا غنیمت ملے گا. ادخلہ الجنہ اور میں داخل کروں گا اس کو جنت میں. ولولا ان اشق علی امتی اور اگر میں مشکل نہ سمجھتا اپنی امت پر کہ میری امت پر یہ بات گراں ہو جائے گی گیا کہ پھر تو جب میں نکلتا ہوں تو پھر سارے صحابہ نہ نکلتے ہیں. ما قعدت خلف سریۃ تو میں کبھی گھر میں نہ بیٹھتا کسی لشکر کے پیچھے. میں ہر لشکر کے ساتھ جاتا لیکن میں بعض لشکروں کے ساتھ اس لیے نہیں جاتا کہ جب بھی میں ہر لشکر کے ساتھ جاؤں گا تو یہ سارے صحابہ بھی کہیں کہ حضور خود جا رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں آپ کہیں گے کہ جی یہ تو جہاد ہے فی سبیل اللہ ہے تو آپ نے قتال کہاں سے نکالا. فرماتے ولوددت انی اقتل فی سبیل اللہ میری خواہش ہے میری تمنا ہے میں دوست رکھتا ہوں اس بات کو کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں شہید کیا جاؤں ثم احیا اور پھر زندہ کیا جاؤں ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں. آخری مقام کیا ہے شہادت ہے. نبوت کے مقام کے ہوتے ہوئے پھر بھی شہادت کی تمنا ہے. پھر بھی یہ بات ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کا معنی کیا ہے کہ اصل معنی قتال فی سبیل اللہ ہے. معنی اولی سادہ الفاظ میں آپ کو میں سمجھا دوں. جہاد کا معنی اولی قتال فی سبیل اللہ ہے اور معنی ثانوی کیا تمام عبادات بھی اس میں آتے ہیں جوہد اور محنت اور مشقت. یہ اس کا معنی یا دوسری تعبیر کر دوں کہ جہاد کا معنی شرعی جو ہے اصل معنی جہاد کا قتال فی سبیل اللہ ہے اور معنی لغوی جو ہے وہ جوہد جو ہے. یعنی اصطلاحی معنی شرعی معنی اس کا کیا ہے قتال فی سبیل اللہ اور لغوی معنی اس کا کیا ہے جوہد اور محنت. چلو قیام رمضان یہ بھی ایمان میں سے ہے. اس بات میں ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں یعنی من قام رمضان ایمان و احتساب اس میں میں ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان علیحدہ ہے اور تہجد اور قیام اللیل علیحدہ ہے. دونوں جدا جدا ہے. تو غیر مقلدین نے جو ایک بنا دیا ہے تو یہ غلط ہے. سمجھ گئے میری بات کو.
وہ کہتے ہیں من قام رمضان، اس سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان علیحدہ ہے، اور اسی وجہ سے من قام رمضان وہ تہجد کے ساتھ جو ملاتے ہیں کہ حضور نے 10 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی ہے تو وہ تہجد زیادہ نہیں پڑھ چکے ہیں۔ باقی رمضان کے بارے میں، قیام رمضان کے بارے میں، اگر قیام رمضان وہی قیام ہے تو پھر اس کی کیا خصوصیت؟ نہیں سمجھے؟ پھر رمضان کے ساتھ رمضان کی طرف اضافت کا کیا، نسبت کا کیا معنی ہے؟ من قام رمضان ایمان و احتساب۔ اور پھر اس کے بعد پھر صحابہ کا اس پر اجماع بھی اس رکعت پر، سمجھ گئے میری بات؟ یہ بات تو اپنی جگہ آئے گی انشاءاللہ، لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ کو اشارے دے رہا ہوں۔ یہ نسبت جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان اور ہے اور نفس قیام اللیل اور ہاں بس صوم رمضان احتسام من الایمان، یہ بھی ایمان کا حصہ، ان ایمان مرکب ہے۔ امام بخاری کے وہی بات ہے، کہتے ہیں میری وہی بات ہے۔ چلو ہاں حنفیت سمحہ، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین دین الحنیفیہ، حنیفیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو دین حنیفہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کیا، تو کیونکہ اس میں شرک نہیں ہے، اور سمحہ کے من آسان، جو دین حنیفیہ جو تو شرک سے فارغ ہو اور آسان ہو، یہ دین اللہ کو پسند ہے۔ چلو عمر بن علی عن بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر، حضور نے فرمایا دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور کوئی بھی، یہ مجہول بھی ہے معروف بھی ہے، لیکن معروف ہے وہ مجہول دورہ، کیا کسی نے بھی گیا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا دین کے مقابلے میں، دین کے بارے میں، مگر دین اس پر غالب ہوا۔ اگر آپ دین کے بارے میں جتنی بھی آپ اپنے اوپر سختی کرتے ہیں تو آخر آپ اکتا جائیں گے، اور آخر آپ مثلا کوئی کسی نے شروع کیا کہ میں روزانہ قرآن ختم کروں، تو روزانہ قرآن ختم مہینہ کر لو گے، 2 مہینے کر لو گے، 3 مہینے کر لو گے، آخر اکتا جاؤ۔ عمومی بات کرتے ہیں، اگر ہزاروں میں ایک آدمی ایسا وہ پیدا ہو، لیکن عمومی طور پر وہ دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی یہ آخر ہتھیار ڈال دے گا اور کہیں گے کہ یہ تو میری بس کی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، آپ نے روزانہ روزہ رکھنا شروع کر دیا تو ایک حد تک تو رکھ لیں گے، آخر تک جائیں گے، سمجھ گئے؟ ایسی ہوا ہے ہمارے پاس فتوی جامع شفیع میں کہ ایسا نظر مانا ہے، اب تو میں نہیں کر سکتا، اب کیا کروں گا کہ میں 2 سال روزے رکھوں گا، اب 2 سال روزے مسلسل میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک عورت تھی، اس میں نظر والی، تو فرماتے ہیں کہ دین کے ساتھ آپ ایک گناہ مقابلے کی شکل، تو دین آپ پر غالب ہے، دین آپ پر، لہذا دین کو اپنے اوپر سے سخت نہ کرو، تشددو، اپنے آپ کو سیدھا رکھو راستے پر، وقاربو، حضرت شیخ انور فرماتے ہیں سددو وقاربو، فرمایا کہ راستے پر سیدھا چلو اور ساتھ ساتھ چلو، یعنی اگر سیدھا نہیں چل سکتے راستے پر تو جب راستے کے ساتھ ساتھ چلو گے تب بھی مقصد کو پہنچ، لیکن راستہ کو چھوڑنا نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم اس طرف چلے جاؤ۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر،
سیدھا راستہ ہے. وقاربو فرماتے چونکہ اسلام پر صحیح چلنا، انسان صحیح چلنا پورا یہ مشکل ہے، لہذا حضور نے فرمایا کہ سددو کے ساتھ فرمایا وقاربو، کہ اس کے قریب چلنا ہے. اور حضرت شیخ انور فرماتے ہیں کہ جو جہنم پر پل صراط نہیں ہے، پل صراط، جو پل صراط ہے تو جہنم پر وہ حقیقت میں اسلام کی صورت مثالی ہے. اسلام کی مثالی ہے. جیسے اس راستے پر چلنا مشکل ہے تو اسی طرح اسلام پر چلنا مشکل ہے، اس لیے حضور نے فرمایا سددو بقارب، کہ اس سے ہٹو مت، اس کے ساتھ چلو کیا تو پھر بھی نجات پالو گے. بالکل چھوڑنا نہیں راستے کو، آپ راستے کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں اسلام پر چل پڑا ہو تو وہ آخرت میں پورے صراط پر بھی چل پڑے گا. وہ ابشرو، اور تم خوشخبری حاصل کرو. واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلج، اور تم مدد حاصل کرو بالغدوۃ، صبح کی وقت، اول صبح کو کہتے ہیں، والروحۃ، اور شام کے وقت، وشیء من الدلج، اور کچھ حصہ تاریکی میں سے، دلجا تاریکی کو کہتے ہیں، کچھ حصہ تاریکی میں سے. تو گویا مراد یہ ہے کہ صبح و شام اور تاریکی میں گویا چلتے رہو. اس کے دو معنی علماء نے کیا ہے. ایک معنی یہ ہے کہ گویا جہاد کے لیے چلنا مراد ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ ان اوقات میں عبادت کرو. ان اوقات میں کیا کرو؟ عبادت کرو. تو دو معنی لیے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ان اوقات میں جہاد کے لیے، جیسے لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. تو ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ تم ان اوقات میں عبادت کرو. صبح کے وقت بھی عبادت کرو، شام کے وقت بھی عبادت کرو، اور رات کے وقت بھی عبادت کرو، اور مولانا کے لیے کتاب بھی بند کرو.